نیب اپوزیشن کے خلاف زبردست سرگرم ہے. وقفے سے قبل بات ہو رہی تھی. احسن اقبال صاحب کی گرفتاری پر پی ایم ایل این کے سیکرٹری جنرل کو گرفتار کر لیا گیا ہے. کل نیب نے طلب کر رکھا ہے بلاول بھٹو زرداری کو. بلاول بھٹو نے وہ طلبی کا نوٹس مسترد کر دیا ہے. آج نیب کے خلاف انہوں نے زبردست پریس کانفرنس کی. اسی بیک گراؤنڈ میں ایک اور بہت اہم معاملہ ہے. سابق قائد حزب اختلاف پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر خورشید شاہ 17 دسمبر کو سکھر کی احتساب عدالت میں آمدن سے زائد کیس میں ایک بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہوا تھا. پچھلے ہفتے ان کی ضمانت ہو گئی تھی اور وہ بھی احتساب عدالت سے. اور سکھر میں کیونکہ خورشید شاہ صاحب کا اثر ہے, خورشید صاحب کا گھر وہی ہے, خورشید شاہ صاحب کو گرفتار بھی وہاں کیا گیا تھا, مگر سکھر کی احتساب عدالت نے ہی خورشید شاہ صاحب کو اچانک رہا کر دیا تھا, مطلب ضمانت پہ رہا کرنے کا حکم جاری کر دیا تھا. اور اس فیصلے نے سب کو ششدر کر دیا تھا. اپنی نوعیت کا منفرد فیصلہ تھا کیونکہ نیب قوانین کے مطابق احتساب عدالت کو بیل دینے کا اختیار ہی نہیں ہے, اور یہ پہلی بار احتساب عدالت نے اس سلسلے میں کوئی قدم اٹھایا تھا. خورشید شاہ کو احتساب عدالت نے ریفرنس دائر ہونے پر بیل دے دی تھی, لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ احتساب عدالت کے جج جب انہوں نے بیل دے دی اس کے بعد اچانک وہ چھٹی پر چلے گئے اور خورشید شاہ صاحب کی رہائی عمل میں نہ آ سکی. سب پس منظر میں کوئی بہت ہی دلچسپ معاملات ہوئے ہیں. 20 دسمبر کو نیب نے خورشید شاہ کے خلاف ریفرنس بھی دائر کر دیا, جس میں بتایا گیا کہ خورشید شاہ نے اپنے اور خاندان کے دیگر 6 افراد کے نام پر 1 ارب 22 کروڑ روپے کے ناجائز اثاثے بنا رکھے ہیں, جن کا ان کے قانونی طور پہ ظاہر کردہ اثاثوں میں کوئی ذکر نہیں ہے. اس کے ساتھ ہی نیب نے احتساب عدالت کے فیصلے کے خلاف سندھ ہائی کورٹ کراچی میں درخواست دائر کی, جس نے نیب کو سکھر بینچ سے رجوع کرنے کو کہا. اور آج اس کی سماعت سندھ ہائی کورٹ کی سکھر کے جج جسٹس نعمت اللہ اور جسٹس خادم حسین پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے کی. عدالت نے دلائل سننے کے بعد خورشید شاہ کی رہائی کے حکم کو آئندہ سماعت تک معطل کر دیا اور درخواست پر سماعت 16 جنوری تک ملتوی کر دی. اس طرح خورشید شاہ ضمانت پہ ڈرامائی رہائی کے فیصلے کے باوجود رہا نہ ہو سکے. یہ پورا معاملہ ہی بڑا دلچسپ ہے, اس پہ ہم بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے راجہ عامر عباس, سابق ڈپٹی پروسیکیوٹر, نیب میں خدمات سر انجام دے چکے ہیں. بہت بہت شکریہ. راجہ صاحب بتائیے گا آپ کے نزدیک کتنا اہم واقعہ ہے. احتساب عدالت سے خورشید شاہ صاحب کی ضمانت ہو گئی تھی اور ہمیں بتایا گیا ہے کہ احتساب عدالت نے کبھی آج تک نہ اس کے پاس اختیار ہے اور نہ ہی کسی ملزم کی احتساب عدالت سے ضمانت ہوئی ہے. دیکھیے اس میں ایسا ہے کہ وہ ضمانت جو منظور ہوئی تھی, شاید جو نیب کی 20 سالہ ہسٹری ہے اس میں پہلی دفعہ ایسے ہوا کہ جو ٹرائل کورٹ ہے اس نے کسی شخص کی ضمانت لی. کیونکہ اگر نیب کے قوانین کو ہم دیکھیں تو اس میں جو ٹرائل کورٹ ہے اس کو رائٹنگ میں وہاں پہ ایک سیکشن ہے, اس کے تحت اس کو منع کیا گیا ہے اور اس کو یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ نیب قوانین میں اگر کوئی شخص اریسٹ ہو تو اسے وہ بیل گرانٹ کر سکتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ پھر ریٹ پٹیشن میں آرٹیکل 199 کے تحت آپ کو ہائی کورٹ جانا پڑتا ہے جہاں سے آپ کو ضمانت ملتی ہے. اب یہ سکھر کی عدالت نے انہیں ضمانت دے دی, بیل پہ رہا کر دیا, تو یہ ایک ایسا فیصلہ تھا کہ اگر کسی احتساب عدالت سے ضمانت پر رہائی نہیں ہوئی نا راجہ عامر عباس صاحب. دیکھیے میں نے جیسے آپ سے کہا کہ جو اکاؤنٹیبلٹی کورٹس ہیں ان کو بڑے کیا چھوٹے ملزم کو بھی ضمانت پہ انلارج کرنے کا یا بیل کی فیسلٹی گرانٹ کرنے کا اختیار ہی نہیں, بلکہ قانون میں ان کو منع کیا گیا ہے کہ آپ کو یہ رائٹ ایکسرسائز کرنے کی پاورز نہیں ہے. تو یہ وجہ ہے کہ نیب کی جو ٹرائل کورٹ ہوتا ہے, یہ جو نیب کورٹ ہوتی ہے, اس سے آج تک کسی کو ضمانت نہیں ہوئی. اور بڑی مجھے حیرانگی ہوتی ہے راجہ صاحب یہ سمجھائیے گا کہ یہ ٹرائل کورٹ کو تو پابند کیا گیا ہے ضمانت نہ لے, لیکن ہم نیب میں یہ دیکھتے ہیں مثال کے طور پہ خورشید شاہ صاحب کا کیس ہے, آج احسن اقبال کا کیس ہے, کسی کو انکوائری کے لیول پہ, کسی کو انویسٹیگیشن کے لیول پہ گرفتار کر لیتے ہیں, جیسے کہ خورشید شاہ صاحب کے ساتھ ہوا, احسن اقبال صاحب کے ساتھ ہوا. کسی کے خلاف ریفرنسز بھی فائل ہو چکے ہوتے ہیں, ایڈوانس سٹیج میں ہوتے ہیں, ان کو ٹچ بھی نہیں کیا جاتا, ان کو گرفتار نہیں کیا جاتا ہے. یہ کیسے معاملات چلتے ہیں نیب کے؟ دیکھیے دس از سم تھنگ ویری انفارچونیٹ کہ یہ جو ہمارے نیب کے قوانین ہیں اس میں یہ جو اریسٹ کا اختیار ہے یہ کلی طور پہ چیئرمین نیب کو دے دیا گیا ہے, اور یہ اریسٹ کے ساتھ ساتھ اس کو ڈسکریشن دے دی ہے, اس کی مرضی آ گئی ہے اس میں. اس کو جب کسی کو اریسٹ کرنے کا جی چاہتا ہے یا وہ سمجھتا ہے کہ کرنا ہے وہ کر لیتا ہے, جب سمجھتا ہے کہ جناب اس کو میں نے اریسٹ کرنا نہیں ہے, اس سے پتہ نہیں کیا قیامت آ جائے گی, تو ریفرنس بھی فائل ہو جاتے ہیں, وہ اریسٹ نہیں ہوتے. اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ یہ جو اریسٹ, سب سے بڑی بات ہے یہ جو نیب حالیہ ہم اگر پچھلے 1 یا 1.5 سال میں دیکھیں ماضی میں جا کے, تو یہ نیب کے اریسٹ جو ان سے ہیں
یہ ایک طریقے سے آپ اس کو کہہ لیں کہ ایک عجیب سا ایک آپٹکس کی حد تک رہ گیا ہے کہ آپٹکس آپ کو دکھا دیے جاتے ہیں، ایک مذاق کے طور پہ یہ چیز سامنے آتی ہے کہ نیب نے آج فلانے کو اریسٹ کر لیا، اوپن اینڈ شٹ کیس تھا اور اس میں اتنے زیادہ شواہد اکٹھے کر لیے گئے ہیں، لیکن کچھ ہی عرصے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جتنی بھی پولیٹیکل پرسنالٹیز ہیں ان کے خلاف جب عدالتوں میں شواہد مانگے جاتے ہیں، جب نیب سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے انویسٹیگیشن کیا کی، جب نیب کی پروسیکیوشن کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ آپ اس کو بتائیے کہ کیوں اریسٹ کیا ہے، تو وہاں پہ نہ شہادت نظر آتی ہے، نہ ایویڈنس نظر آتا ہے، نہ ان کی پروسیکیوشن ٹیم کی کیپیسٹی اور کیپیبلٹی نظر آتی ہے۔ اور ہوتا کیا ہے کہ الٹیمیٹلی ہمارے ملک کی جو عوام ہے اس کو جو بھروسہ تھا کہ شاید نیب اکاؤنٹیبلٹی کا ادارہ ہے، آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ کیس بائی کیس اب یہ بھروسہ یا یہ چیز یا ان کو جو اعتماد تھا اس پہ ایک بہت بڑا کوسچن مارک لگتا جا رہا ہے۔ بہت ویلڈ پوائنٹ ہے۔ جناب راجہ عامر عباس صاحب، ایک ڈیپٹی پروسیکیوٹر نیب، ہمارے ساتھ موجود تھے۔